السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلاق کورس میں آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو بھولے سے طلاق دے دے یا طلاق دے کر اس میں شک ظاہر کرے کہ معلوم نہیں کہ طلاق دی یا نہیں دی، یا طلاق کے الفاظ یاد نہیں ہیں یا تعداد یاد نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے بھولے سے طلاق کے الفاظ منہ سے نکال دیے، کہنا کچھ چاہتا تھا، سبقت لسانی سے منہ سے کچھ اور نکل گیا، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کہنا تھا سبحان اللہ اور منہ سے نکل گیا میں نے تمہیں طلاق دی، تو اب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ اس کا قصد و ارادہ ہو یا نہ ہو، اگرچہ اس کی نیت نہ ہو۔ بہرحال اس طرح بھولے سے نکلنے والے بالکل واضح اور صریح الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ اگر مرد کو شک ہے کہ اس نے طلاق دی ہے کہ نہیں دی، یاد نہیں آ رہا، شک ہے کہ پتہ نہیں دی یا نہ دی، تو یاد رکھیے اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اصول یاد رکھیے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جب کسی شخص نے نکاح کر لیا تو نکاح کرنا یقین ہے، اب اس یقین کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی دلیل چاہیے جس کے ذریعے یقین ختم ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یقین کو ختم کرنے کے لیے یقین چاہیے، وہ شک سے ختم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر کسی نے طلاق دینے کا معاملہ کہا کہ یار مجھے پتہ نہیں، شک ہے کہ میں نے طلاق دی ہے یا نہیں دی، شک ہے، اور کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے جو گواہی دے سکتے ہوں، تو اب طلاق واقع نہیں ہوگی۔ حکم شرع یہی ہوگا کہ آپ ساتھ میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ نکاح کرنا یہ اصل تھا، یہ حقیقت ہے، یہ یقین ہے۔ اس یقین کو ختم کرنے کے لیے ہمیں شک نہیں بلکہ ایک اور یقین چاہیے، اور وہ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ یا تو شوہر خود اقرار کر لے یا پھر گواہی سے ثابت ہو جائے کہ ہاں تم نے طلاق دی ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد ابھی یاد نہیں کہ اس کا وضو سلامت ہے کہ نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، تو حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ اس کا وضو سلامت ہے، ایسے ہی نماز پڑھ سکتا ہے بغیر وضو کے بھی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب اس کو اپنا وضو کرنا یاد ہے تو یقین کا درجہ ہے، اس یقین کو ختم کرنے کے لیے ایک اور یقین چاہیے کہ اس کو یقین ہو اس بات کا کہ ہاں میرا وضو ٹوٹا ہے، میں واش روم وغیرہ میں گیا تھا یا کچھ معاملہ ایسا ہوا تھا کہ جو وضو کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یقین کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک یقینی دلیل چاہیے ہوتی ہے، یہ شک یا گمان سے زائل نہیں ہوتی، لہٰذا وقوع طلاق کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر تعداد میں شک ہو، مثلا کہتے طلاق دیے یاد ہے لیکن یہ الفاظ، یہ تعداد یاد نہیں آتی کہ ایک طلاق دی تھی، دو طلاق دی تھی یا تین، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ تو یاد ہو کہ طلاق دی تھی، تعداد طلاق میں اس کو صحیح کنفرمیشن نہ ہو، تو اس صورت میں کم والی تعداد کو اختیار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ مثلا کہتا ہے کہ طلاق دی تھی یاد ہے لیکن ایک دی تھی یا دو یہ یاد نہیں ہے اور گواہ بھی موجود نہیں ہے وہاں پر کوئی، تو اب ہم بولیں گے کہ ایک طلاق واقع ہوئی ہے، تمہارے پاس دو طلاقوں کا اختیار باقی ہے۔ اگر کہتا ہے کہ یاد نہیں آ رہا کہ دو دی تھی یا تین، تو اب بولیں گے دو طلاقیں ہوئی ہیں۔ اور اگر کہتا ہے کہ یاد نہیں آ رہا کہ تین طلاقیں دی یا 100 طلاقیں دی تھیں، یا تین طلاقیں دی تھیں یا 4 طلاقیں دی تھیں، یاد نہیں آ رہا، تو اب اس میں 3 طلاقوں کا حکم دیا جائے گا۔ اب ان کے درمیان بغیر حلال شرعی رجوع کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔